رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے حسن اخلاق کو تمام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کے تمام کرنے کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر مکہ میں دیکھیں کہ جو نئے نبی جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی نے مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، دیکھا، آپ کی تعلیمات کو سنا، تو جا کر ان الفاظ میں حضرت ابو ذر غفاری کو بتایا کہ رأیتہ، کہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یامر بمکارم الاخلاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کو رسول اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا، اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا فانت مومن، کہ جب تجھے نیکی خوش کر دے اور برائی تجھے غمگین کر دے تو تو مومن ہے۔ یعنی یہ مومن کی نشانی ہے کہ نیکی سے اس کو خوشی ہوتی ہے اور برائی سے اس کو اداسی ہوتی ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جب برائی کرتا ہے اور اس برائی کے دوران اس کو کراہت اور ناپسندیدگی اس کو محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس سے اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص مومن ہے۔ یعنی مومن کی یہ نشانی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہے۔ رسول اللہ نے نیکی اور گناہ اس کے بارے میں بھی ہمیں مطلع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں۔ یعنی لوگوں کو تمہارے اس کام کے بارے میں علم ہو جائے، تو جب یہ بات تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ پسند نہ آئے تو یہ گناہ ہے، اور نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں جو اخلاقی زوال پیدا ہوا اور اس کے پھیلنے کی وجہ بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل میں برائی پھیلنے لگی تو علماء کرام نے شروع میں تو ان کو منع کیا، لیکن بعد میں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے لگ گئے، ان کے ساتھ شریک ہو گئے، تو اس طرح علماء بھی ان کے رنگ میں رنگے گئے، اور فرمایا کہ صحبت کا پھر یہ اثر ہوا کہ پورا معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا تھا۔ یعنی اگر آپ کی ذات کو کسی نے تکلیف پہنچائی، کوئی اذیت پہنچائی، تو رسول اللہ نے ہمیشہ اس کو معاف کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قصاص کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معافی کی تلقین فرمایا کرتے تھے، درگزر کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے کاموں کو پسند کرتا ہے، اور جو چھوٹے کام ہیں، حقیر کام ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو گھٹیا ہو اور جو کم تر بات ہو۔ اس کا ایک حوالہ ہماری اپنی زندگیوں سے مل جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں ہمیشہ اگنور کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اور بڑے معاملات اور بڑے کام ان میں ہمیں دلچسپی لینی چاہیے اور ان میں ہمیں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک شخص نے آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا، یعنی گالی دی۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر آپ کو برا بھلا کہا تو آپ خاموش رہے۔ تیسری بار جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اس کا جواب دیا، یعنی کچھ کہا اس کے جواب میں، تو رسول اللہ اٹھ کر چلے گئے۔
حضرت ابو بکر رسول اللہ کے پیچھے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا تو خدا کا فرشتہ تمہارے ساتھ تھا، لیکن جب تم نے اس کا جواب دیا تو خدا کا فرشتہ تم سے اٹھ کر چلا گیا، تو اس لیے جہاں پہ خدا کا فرشتہ نہ ہو وہاں پر میں نہیں بیٹھتا۔ مسجد نبوی میں ایک بدو آتے ہی رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں صحابہ کو، اور فرماتے ہیں کہ تمہیں سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کو نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور پھر آپ حکم دیتے ہیں کہ جو اس نے پیشاب کیا ہے اس پہ پانی بہا دو، تو پانی بہا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص سے حالت روزہ میں غلطی ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا جی غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں مجھ میں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ اس نے کہا جی اگر میں روزے رکھ سکتا تو مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوتی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو وہ کہنے لگا جی میں تو بہت غریب ہوں، میں تو 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کا جو منتظم ہے اس سے صدقے کے پیسے لے لو تاکہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو بچے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ۔ تو وہ واپس جب اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم کتنے سخت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم ہیں، اور کتنی نرمی کا معاملہ آپ نے میرے ساتھ فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے حسب حال ہمیشہ نصیحت فرمائی تھی، یعنی اگر ایک ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے جس میں تکبر ہے تو آپ نے اس کو تکبر چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا تو اسے والدین کے احترام کی تلقین کی۔ اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ نصیحت فرمائیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو۔ وہ پھر عرض کرتا ہے کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری بات پھر وہ یہی اپنا سوال دہراتا ہے تو حضور یہی فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو، یعنی رسول اللہ نے جس کو بھی نصیحت فرمائی حسب حال آپ نے نصیحت فرمائی۔